بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سفر ہے کشمیر ڈائری کا آخری ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم آپ کو کاغان سے ناران کے راستے بابوسر تک کا حال بتائیں گے۔ ہمارا سفر اگرچہ گڑھی حبیب اللہ سے شروع ہوا تھا، اور اس میں بیچ میں ہم نے کیوائی میں 4 گھنٹے قیام کیا تھا۔ کیوائی سے ہم اوپر سری پائے جا کر واپس آئے تھے۔ پھر اب ہمارا سفر آگے کی طرف بابوسر ٹاپ کی طرف شروع ہو چکا ہے، اور اس راستے میں ناران، بٹکنڈی، جلکھنڈ اور اس طرح کے بڑے پیارے پیارے علاقے آئیں گے۔ اور یہ آپ پہلے تصویروں میں ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ یہ ایریا میں نے ابھی تک جو ایریاز دیکھے ہیں اس کے حساب سے سب سے زیادہ وزٹڈ پارٹ ہے یہ، اور یہاں ٹورسٹ کا اتنا فلو ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ یہ دراصل جس راستے پر ہم سفر کریں گے یہ N5 کہلاتا ہے، جو چلاس تک جا کے KH کو ٹچ کرتا ہے۔ گڑھی حبیب اللہ سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، اور اگر ہم گڑھی حبیب اللہ کو مرکز مان کر تھوڑی دیر سوچیں تو اس کے رائٹ سائڈ پر 15-20 منٹ کی مسافت پر مظفر آباد آتا ہے۔ ادھر سے اگر مظفر آباد سے لیفٹ پر ہم آگے بڑھیں تو یہ نیلم ویلی ہے، جو دریائے نیلم کے پیرالل چلتی ہے۔ جبکہ گڑھی حبیب اللہ سے سیدھے لیفٹ سائڈ پر آگے بڑھیں دریائے کنہار کے کنارے کنارے تو یہ راستہ ہے۔ اس وقت ہم کیوائی سے آگے کاغان کے علاقے میں موجود ہیں۔ کاغان بڑا ضلع ہے سمجھو، اور یہ مانسہرہ ڈویژن کا پارٹ ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ تھکلی فارسٹڈ ہے۔ البتہ یہاں کی فارسٹریشن کشمیر جیسی بہت زیادہ تھک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کشمیر میں میرا خیال ہے بارش زیادہ ہوتی نسبتاً اس کے، حالانکہ یہ نیلم ویلی اور یہ ویلی پیرالل ہے۔ بہرحال گھنا جنگل ہے، اس لیے بیچ بیچ میں جو خالی پیچز نظر آئے وہاں پر بڑی خوبصورتی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، جیسے ہم نے سری پائے کا آپ کو ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں تو کاغان سے کافی آگے جا کر پھر ناران آتا ہے۔ ناران بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہ اس حوالے سے کہ یہاں آپ کو بیک وقت شہری ماحول اور جو ٹورسٹ کا جو منزلیں ہوتی ہیں اور پکنک اسپاٹس، وہ دونوں نظر آئیں گے۔ حالانکہ کاغان پہلے آتا ہے، لیکن ناران کے بازاروں کی کیا ہی بات ہے۔ تو اس کی خاص چیزوں میں ایک ہائیلی ویل ڈیولپڈ بازار ہے، جہاں پر آپ کو سامان سے لدی پھندی دکانیں نظر آئیں گی، ڈرائی فروٹ سے لے کر کاسمیٹکس سے لے کر کلاتھس تک، شالز تک، ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ویل ڈیولپڈ ہوٹلس ہیں جہاں قیام کیا جا سکتا ہے۔ اور کاغان کے مقابلے میں ناران کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جنگل یہاں پر نسبتاً تھن ہوتا جاتا ہے، اس لیے ایک طرح سے آپ کو کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ گھنے جنگل میں آپ کی ویزیبلٹی تھوڑی سی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، یہاں پر جنگل تھوڑا سا کم ہے، تو اس لیے میڈوز ہیں ہرے بھرے، وہ واضح نظر آتے ہیں۔ اس میں لال ازار ہے، شوران ہے، اور اسی طرح آپ سیف الملوک بھی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم نے سیف الملوک نہیں جانا تھا، اس لیے ہم نے سیدھا راستہ پکڑا ہے۔ اس وقت ہم ناران کے بازاروں سے گزر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ناران میں بہت زبردست چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، جیسی چیزیں جو چیز آپ خریدنا چاہیں وہ مل جائے گی۔ ناران سے آگے جو ہمارے راستے میں آنے والے مشہور مقامات ہیں، اس میں ایک تو بٹکنڈی ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ بڑوئی ہے، وہ بھی خوبصورت ہے۔ آپ کے آگے جلکھنڈ ہے، اور جلکھنڈ میں تو آپ کو بتاؤں گا ایک اور خاص بات ہے، وہ آگے جا کر۔ تو فی الحال ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، ہم ناران کے بازاروں کے بیچ سے گزر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری کہ میں آپ کو صرف ایک سائڈ دکھا پا رہا ہوں، دونوں سائڈ سے یہی حال ہے۔ اور دنیا جہاں کے ٹورسٹ بھرے ہوئے ہیں، یہاں سے گزرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اسپیڈ سے اندازہ لگا سکتے ہوں گے، اتنے ٹورسٹ ہیں کہ گاڑی کا یہاں سے گزرنا مشکل، اکثر ٹریفک جام بھی رہتا ہے۔ بہرحال ناران آپ آ کے دیکھیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ بلکہ یہاں ٹورسٹ کے زیادہ رش کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ بہت قریب ہے اصل میں۔ پنڈی سے آپ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے
مانسیرا پہنچتے ہیں. مانسیرا سے 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک کے مسافت کے بعد آپ یا بالاکوٹ پہنچتے ہیں یا گڑھی حبیب اللہ. وہاں سے 1.5 گھنٹے میں آپ کیوائی اور اس پکنک اسپاٹ پہنچے تھے، اور اس سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ ادھر پہنچ گئے ناران. تو روڈ بھی بہت زبردست، جیسے میں نے پہلے کہا N5 نام کا یہ NHA کی شاہراہ ہے، اور بہت ہی اچھی طرح سے مینٹین کی گئی ہے یہ. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے بابوسر ٹاپ 70 کلومیٹر ہے، تو بہت قریب ہے یہ. اور ایک اور چیز، یہ جو پہاڑی علاقوں پر روڈ تعمیر کرنا اور اس کو مینٹین کرنا تقریباً برابر خرچہ ہے اس پر. میدانی علاقوں میں ایک دفعہ بنا لیا بس ہو گیا، لیکن پہاڑی علاقوں میں بہت مسئلہ ہے. تو جو ہی ہم ناران کے بازار سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جو اپنے شہر میں آپ کو مبتلا کر دیتی ہے. اور دریائے کنہار ہے یہ، اور یہ بہت سلولی فلو کرتا ہے، اس لیے یہاں پر بوٹنگ ہوتی ہے. آگے جا کر آپ دیکھیں گے کتنے ہزاروں کی تعداد میں بوٹس ہیں جس میں لوگ دریا کے بہاؤ کے رخ پر ہی فلوٹ کرتے ہیں. پھر گاڑیوں میں ان کشتیوں کو یہاں سے واپس اس سٹارٹ پوائنٹ کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں ایک الگ دنیا آباد ہے. یہاں بس یہ جو لوگوں کا رزق جو ملتا ہے وہ اسی طرح سے ہے، کیونکہ دریا کا فلو ایسا ہے کہ بہت دھیمے انداز سے چلتا ہے، اس لیے یہاں بوٹنگ بہت مناسب طریقے سے ہو سکتی ہے، سیف بھی ہے. تو لوگوں نے بوٹس رکھیں، اور اب بوٹنگ شروع ہو گئی تو ظاہر ہے انتظار بھی کرنا پڑتا لوگوں کو باری کا. لہٰذا چائے والے نے اپنا ڈھابا کھولا، پکوڑے والے نے، سموسے والے نے، سب نے. یہ دیکھیں یہ جو گاڑیوں کے پیچھے بندھی ہوئی ہیں چیزیں، اس میں کشتیاں لوڈ کر کے لے جائی جاتی ہیں. اور رش اور اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہزاروں کشتیاں تھیں، اس کے باوجود لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، باری نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے. اب اس سے رزق روزگار میں تو لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک بڑا مسئلہ پولوشن کا ہوتا ہے. ہمیں اوور آل ایز اے نیشن ایتھکس آف ٹورزم کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر ہمیں یہ چیز نظر آ جائے گی. یہ چھوٹا سا گاؤں ہے دریا کے اس طرف، اور یہاں سے ایسے کئی گاؤں آتے جائیں گے. ابھی تک تو یہاں تک موسم بہت نارمل ہے، لیکن جو ہم ٹاپ کے قریب تک جائیں گے، بابوسر کے قریب کے ایریاز میں، یہ ٹھنڈک بڑھتی جائے گی. اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے برفانی تودے، وہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ مڈ جون ہے، یعنی جون کا 17 آج تاریخ ہے، اور اس میں بھی برف اتنی زیادہ راستے میں ہے جو سلائڈ ہو کر نیچے آئی ہوئی، ایولانچ جس کو کہا جاتا ہے. وہ سارا سال ہی اسی طرح رہتے ہیں. یہ ہمارے آگے گاڑی جا رہی ہے جس میں کشتیاں لوڈ کر کے، یعنی یہ کشتیاں بیچاری دریا کے رخ پر تو دریا میں سوار ہو کے آتی ہے، اور واپسی پہ یہ گاڑی میں سوار ہو کے جا رہی ہوتی ہیں. تو وہاں آگے یہ دیکھیں ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کشتیوں کے. ان سب نے باری باری اترنا ہے نیچے پانی میں، اور لوگوں نے جانا ہے اس طرف. حالانکہ آج کوئی ہالیڈے نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ویک اینڈز پر یہاں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ ٹریفک گھنٹوں گھنٹوں جام رہتا ہے. اور ٹریفک جام ہونے سے پھر لوگوں کے جو پردیس میں ہوتے ہیں یا ٹورسٹ جو ہوتے ہیں ان کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے. اس لیے حکام سے گزارش ہے کہ ویک اینڈز پر یہاں ٹریفک اہلکار اگر بٹھائے جائیں پرمنٹ نہ صحیح تو بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ جو ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو. کیونکہ ایسی جگہوں پر متبادل راستہ تو ہوتا ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور وہی اگر بند ہو جائے تو پھر بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو جو بوٹنگ کا علاقہ تھا وہاں سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اور ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے، ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جب ہم کاغان میں تھے تو وہاں موسلادھار بارش ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک دم موسم میں ٹھنڈک آ گئی ہے، حالانکہ بہت گرم تھا. آگے اس علاقے میں بارش نسبتاً کم ہوئی ہے یا ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، اور موسم بہت نارمل ہے. تو میں ایک اور بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم ناران سے آگے بڑھتے ہیں، ویلی کبھی بہت زیادہ تنگ ہو جاتی، کبھی بہت زیادہ کھلتی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لینڈ اسکیپ میں فرق آتا ہے. اب جنگل نسبتاً کم ہوا ہے، اور اب آپ دیکھیں یہاں پر جنگل بھی کم ہوا ہے، اور ساتھ میں جو ہریالی تھی وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے.
ہریالی دراصل کم نہیں ہوئی، ایک خاص ٹائپ کا پودا اگتا ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ، یا اس کا جو کلر بہت ڈارک گرین نہیں ہے، اس لیے دیکھنے میں ہریالی کم نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو سامنے ہمیں علاقہ نظر آتا ہے، اس کی بیک سائڈ پر ضلع کوہستان ہے، وہاں سے شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ تو 3 پیرلل راستے ہیں یہ شاہراہ ریشم، یہ جس وقت ہم جس پر چل رہے ہیں، یہ کاغان گلگت روڈ ہے، یا اس کو N5 کا نام دیا گیا ہے، اور مظفر آباد والی وہ نیلم ویلی روڈ تھا۔ تو بہرحال ان سب کا آخری جو وہ ہے ان دونوں راستوں کا، وہ گلگت ہی ہے۔ تو ہمارا سفر جاری ہے، جگہ جگہ پکنک اسپاٹس بنائے گئے ہیں، ہوٹلنگ بہت زوروں پر ہے، اور آگے ایک بہت پیاری سی جگہ تھی بٹکنڈی، ادھر علاقہ دیکھ کر تو دل خوش ہوا، لیکن تعمیرات جتنی کثرت سے ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا سمجھو کہ ایک طرح سے پریشانی بھی ہوئی کہ شاید مستقبل میں ہم وہ خوبصورت جگہ دیکھ ہی نہیں پائیں، کیونکہ روڈ کے اطراف تو اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی جو آپ کے ویو کو ڈسٹرب کریں گی، ساتھ میں جب تعمیرات زیادہ ہوتی ہیں تو لوگوں کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ تو ہونا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں برفانی تودا جو بھر کے اوپر پہاڑ سے نیچے اترا ہے، اور ابھی تک کاٹ کر اس کو راستہ بنایا گیا ہے۔ آپ کے میرے رائٹ سائڈ پر اتنی اونچی یہ برفانی دیوار ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت ہائی ہے یہ۔ اس طرح کے کئی پورشنز آتے ہیں جہاں برف کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شاید سارا سال صاف نہیں ہو پاتے۔ ہمارا سفر جاری ہے، لینڈسکیپ اور تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، اور اب جو ہوٹل یا جو ریسٹورنٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں، اکا دکا بڑے اسٹینڈرڈ کے ہیں، باقی زیادہ تر جگی ٹائپ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ایریا ابھی ڈیولپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا۔ دراصل یہ آپشنز موجود ہونے چاہیے تھے۔ میں 1990 میں یہاں سے سیر کے لیے آیا تھا کراچی یونیورسٹی کے زولوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹڈی ٹور پر۔ اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور آج یہ منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوں کہ یہاں کتنے زیادہ ڈیولپمنٹ۔ ویسے وقت تو بہت سارا گزرا ہے، البتہ اس وقت ہمیں یہاں پینے کو پانی ہی نہیں ملتا تھا۔ آج پانی کیا، آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ہم بالآخر پہنچ گئے بٹکنڈی۔ اب یہ بٹکنڈی کا بازار ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ یہ برساتی نالے کے اندر زیادہ تر بنایا جا رہا ہے، جو کسی بھی وقت اگر خدا نخواستہ بفر گیا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ حکام کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے کہ تعمیرات کس جگہ پر ہوں، اور زمینیں لوگوں کی بے شک ہیں، لیکن لوگوں ہی کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ رول ریگولیشن فالو کرنا ضروری ہے۔ اب آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے، ہمارے رائٹ سائڈ پر تو کسی حد تک جنگل ہے، بہت زیادہ گھنا نہیں ہے، لیکن یہ والا جنگل زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ بیچ میں آپ کو ہری بھری جگہیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جبکہ لیفٹ سائڈ پر جنگل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ان پہاڑوں پر ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ جس جگہ دھوپ زیادہ پڑتی ہے وہاں جنگل نسبتاً کم ہوتا ہے، اور جس جگہ دھوپ ذرا کم پڑے وہاں جنگل زیادہ رہتا ہے، یعنی نارتھ فیس اور ساؤتھ فیس آپ کہہ سکتے ہیں۔ عموماً یہاں ہمارے جی بی میں یا کے پی کے میں نارتھ فیس پر درخت کم ہوتے ہیں، ساؤتھ فیس پر زیادہ۔ اور اس پورے ایریا میں 3 چیزوں نے مجھے بڑا متاثر کیا، یہ 3 چیزیں بڑی عجیب تھیں۔ ایک تو یہ آپ کو ڈبے سے نظر آئے، یہ شہد کی مکھیاں پالی گئی ہیں، ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا، یہ دیکھیں اتنا بڑا سمجھو خزانہ ہے شہد کی مکھیوں کا، جہاں سے شہد پروڈیوس ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس ویلی میں خاص طور پر غلہ بانی ہے، اور اس وقت ہم بڑوئی پہنچ چکے ہیں۔ بڑوئی کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے بڑا پانی، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، شنا زبان کا لفظ ہے یہ بڑا پانی، یعنی چھوٹے چھوٹے نالے نیچے اتر کے دریائے کنہار میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں جو مقدار میں بڑا ہوا اس کو بڑوئی کہا جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا یہ جو دمبے پالے جاتے ہیں، اور یہ دمبے بیچارے ابھی تو روڈ پر ہیں، آگے کسی ریسٹورانٹ کی کڑائی پر ہوں گے، پھر کسی کے پیٹ میں ہوں گے، ان کی بھی عجیب زندگی ہے۔ تو یہ غلہ بانی، یا آپ ان کو دیکھتے ہیں دمبے،
تو فوراً ایک ہی ہوٹل ذہن میں آتا ہے، وہ ہے شنواری۔ شنواری والے تو سمجھو ان کے دشمن ہیں، دمبے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ کاٹ کاٹ کے اپنا نمکین گوشت، چرسی، کڑھائی، عجیب و غریب نام کے ڈشز بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو شہد کی مکھیاں پالنے کا سلسلہ جاری ہے، یہ کافی آگے تک ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے متاثر کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آگے جو کاغان، ناران اور شوگران کے علاقوں میں خاص طور پر روڈ سائڈ پر کشمیری شال وہ لوگوں نے لٹکا کے رکھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ کیونکہ نام تو کشمیری شال کا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اوریجنل ہوں گے۔ لوگ ایک برانڈ سے متاثر ہیں، ایک نام لے کر آتے ہیں شہروں سے، تو ان کو دکانوں میں ڈھونڈنے کی زحمت سے بچانے کے لیے روڈ سائڈ پہ جیسے دھوبی اپنے کپڑے دھو کے لٹکاتا نہیں ہے، اس طرح لٹکا کے روڈ سائڈ پر رکھے ہوئے ہیں یہ کشمیری شالز، آپ خرید سکتے ہیں آرام سے۔ اور اس کے علاوہ اب اس روڈ میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں، اور اپنے روزگار کے لیے یہ آپ دیکھ لیں اسٹینڈرڈ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے چھپر ٹائپ کے دکانیں بھی یہی ہیں، ریسٹورانٹ بھی یہی ہیں۔ اور ایک اور نئی چیز جو اضافہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چند قدم کے فاصلے پر باتھ رومس یا ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے ایک تو جو گندگی ہوگی اس سے بچا جا سکتا ہے، دوسرا لوگوں کی ایک قدرتی ضرورت ہے، یہ بر وقت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم اور اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، بابا سر کے علاقے میں قریب آ رہے ہیں، اور یہاں سے چڑھائی بڑھ رہی ہے، لیکن چڑھائی کا کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں۔ یہاں ایک اور چیز یاد آ گئی، اس روڈ پہ آپ کو بٹ کڑھائی کی جگہ جگہ ایڈورٹیزمنٹ، اور یہ مون ریسٹورنٹ والوں تو بہت زیادہ نہیں ہے، بٹ کڑھائی والوں نے کوئی پتھر، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جہاں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کی خاطر اس کو کلر نہیں کیا ہو۔ یہ اچھی بات میرا حساب سے نہیں ہے، کیونکہ نیچرل چیزوں کو نیچرل رہنا دینا چاہیے۔ آپ کا رزق تو کسی نہ کسی طرح چلے گا، اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی خاطر آپ جو قدرتی حسن ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جل کھنڈ، یہی وہ جل کھنڈ ہے جس کے نیچے سے ایک روڈ رائٹ سائڈ سے جاتا ہے، نوری ٹاپ والا روڈ، اور یہ روڈ جا کے نیلم ویلی کے شاردا، جو کشمیر کا بہت ہی خوبصورت ایک مقام ہے، ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ روڈ کھلا ہوتا تو ہم نے اس روٹ کو اڈاپٹ کرنا تھا، لیکن کیونکہ یہ 1 جولائی سے پہلے نہیں کھلتا ہے، اس لیے ہمیں تقریباً 400 کلومیٹر ایکسٹرا سفر کرنا پڑا، کیونکہ ہم تاؤ بٹ گئے مظفر آباد سے جو 200 کلومیٹر تھا، اور واپس مظفر آباد آئے 200 کلومیٹر، اور اس راستے سے بھی۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں لولو سر جھیل کے پاس، بہت لمبی چوڑی جھیل ہے یہ، اس کا میں کچھ ہی پورشن آپ کو دکھا پاؤں گا، کیونکہ یہ پوری جھیل آپ کو ایک ساتھ نظر نہیں آتی، روڈ سائڈ پر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب یہ ہمارا سفر تو جاری ہے، البتہ ٹائم کافی گزر چکا ہے، شام کی آمد ہے، دھندلکا چھا رہا ہے، اور بابو سر ٹاپ تک پہنچنے سے پہلے مجھے لگتا ہے اذان ہو جائے گی، کیونکہ لولو سر سے بابو سر ٹاپ تک کافی سارا وقت لگتا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ۔ اور ایکچول سفر تو یہ ہوا تھا کہ ہم ادھر سے تھوڑا سا آگے جا کر اذان ہوئی تھی، اور بابا سر ٹاپ پہ ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نیچے اترے تو رات تقریباً کوئی 9 بجے چلاس پہنچے تھے، اور صبح 5 بجے کے قریب ہم اس گردو کے احاطے میں داخل ہو چکے تھے۔ تو رات بھر ہمارا سفر جاری رہا۔ ایسے راستوں پر رات کا سفر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارا جو ٹائم کا شیڈول تھا وہ ایک دن ایکسٹرا ہو چکا تھا، اس لیے ہم یہاں پہنچے۔ تو آپ لوگوں کے واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دعا کیجئے کہ ہمارا اور زندگی رہی تو ایسے اور ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔